بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اب میں جس ہستی کو دعوت دینے جا رہا ہوں وہ شخصیت کسی تعارف کی محتاج نہیں۔ میری مراد کیا ہی کسی شاعر نے خوب کہا، اے باد صبا کچھ تو تجھے معلوم ہوگا، اے باد صبا کچھ تو تجھے معلوم ہوگا، مہمان جو آنے والے ہیں کلیاں نہ بچھانا راہوں میں، کلیاں نہ بچھانا راہوں میں، ہم پلکیں بچھانے والے ہیں۔ اب جناب میری مراد جانشین علامہ شہید حضرت مولانا فضیلت الشیخ للکار علامہ حضرت مولانا حافظ معتصم الہی ظہیر صاحب حافظہ اللہ تعالی، چیئرمین سیاسی کمیٹی مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان، ان سے ملتمس ہوں کہ وہ مائک پر تشریف لائیں اور ہمارے قلوب و اذہان کو قرآن و سنت کی روشنی سے مزین فرمائیں۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ حضرات گرامی قدر، ماضی قریب میں بالعموم مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان کے زیر اہتمام ہونے والی کانفرنسوں میں شرکت کا موقع ملا اور جانثاران صحابہ اور غلامان ختم نبوت ان کے اس قدر بڑے اجتماعات کو دیکھ کر اور آج حویلیاں میں بالخصوص آپ لوگوں کی اس قدر بڑی حاضری کو دیکھ کر علامہ شہید کے ہی الفاظ میں آپ سے یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ علامہ شہید نے ختم نبوت کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا تھا، تھوڑے عرصے کی اس چاکری کے بعد ایسا محسوس ہوتا ہے کہ گھر کے مالک جاگ چکے ہیں، اور آج اللہ کے فضل و کرم سے حویلیاں میں اس قدر بڑے اجتماع کو دیکھ کر بابا شہید کے ہی الفاظ کو آگے بڑھاتے ہوئے اس بات کو بیان کرنے کے لیے آئے کہ گھر کے مالک نہ صرف جاگ چکے ہیں بلکہ خوشیار ہو کر بیٹھے ہیں، اور اللہ کے فضل و کرم سے اس وقت تک چین سے نہیں بیٹھیں گے جب تک وطن عزیز میں ختم نبوت کے جھنڈے کو گاڑ نہیں دیا جاتا۔ اور اسی جلسہ عام میں خطاب کرتے ہوئے بابا شہید نے کہا تھا، لوگوں سن لو، اس دور میں ختم نبوت کے اگر کوئی صحیح رکھوالے اگر ہیں تو تم ہو۔ تم نے ظاہری طور پر ختم نبوت کی چوکھٹ کی چاکری کی ہے، تم نے باطنی طور پر ختم نبوت کا انکار کرنے والوں کو بھی ٹوکا اور ظاہری طور پر ختم نبوت کا انکار کرنے والوں کو بھی روکا ہے۔ اور آج اللہ کے فضل و کرم سے ہم اپنے انہی اسلاف کی روایات کو آگے بڑھاتے ہوئے اسی حوصلے
اسی ولولے، اسی زمزمے، اسی تنتنے، اسی جرت، اسی بہادری کو آگے بڑھاتے ہوئے ڈنکے کی چوٹ اس بات کا اعلان کرنے کے لیے آئے، لوگوں سن لو، اہل حدیث اس کے سر کا مالک عرش کا خدا ہے، اہل حدیث اس کے دل کا مالک مدینہ کا مصطفیٰ ہے۔ جس طرح اہل حدیث کا سر وحدہ لا شریک کے آستانے کے علاوہ جھک نہیں سکتا، اسی طرح اہل حدیث کا دل کالی کملی والے کی محبت کے علاوہ دھڑک نہیں سکتا۔ ہم نے اللہ کے فضل و کرم سے ساری محبتوں کو آقا کی محبت پر قربان کر دیا ہے۔ آج محبتوں کے دعوے کرنے والے آپ کو تمام مسالک میں نظر آتے، تمام مکاتب فکر میں نظر آتے، مگر یاد رکھو ہم نہ نعروں کو لگانے والے نہ دعووں کو کرنے والے، اللہ کے فضل و کرم سے ہمارے اسلاف نے عملی طور پر اس بات کو ثابت کر دیا، جس دھج سے کوئی مقتل میں گیا وہ شان سلامت رہتی ہے۔ یہ جان تو آنی جانی ہے، اس جان کی کوئی بات نہیں۔ اللہ کے فضل و کرم سے مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان کے اسٹیج سے حضرت الامیر پروفیسر ساجد میر کی موجودگی میں جناب محترم نائب اعلیٰ حافظ عبد الکریم کی موجودگی میں حویلیہ میں اس بات کا اعلان کرنے کے لیے آئے کہ اللہ کے فضل و کرم سے جب تک اہل حدیث کا ایک بچہ بھی زندہ ہے، وطن عزیز میں ختم نبوت کے نعروں کو لگایا جائے گا، اور ختم نبوت کے نعروں کو لگانے کے لیے تیار ہو، مرکزی جمعیت اہل حدیث کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہو۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان جب تک سورج چاند رہے گا، جب تک سورج چاند رہے گا۔ ابھی مجھ سے پہلے جناب ناظم اعلیٰ محترم ڈاکٹر عبد الکریم صاحب آپ کو اہل حدیث کی تاریخ سے روشناس کروا رہے۔ اللہ کے فضل و کرم سے یہ ہمارا ترہ امتیاز ہے، یہ حسب و نسب والا، یہ جاہ و جلال والا، نہ بکنے والا نہ جھکنے والا، باطل کے خلاف ڈٹ جانے والا، حق کی خاطر مٹ جانے والا، کٹ جانے والا، مگر جب ناموس صحابہ کی بات آئی اپنے دونوں ہاتھوں کو جوڑ کر بڑی عاجزی سے اس بات کا اعلان کر رہا کہ جناب چیئرمین صاحب یہ معاملہ بڑی تاہیر کا شکار ہے، اس کو اللہ کی رضا کے لیے اس کو سینٹ سے پاس ہونے کے لیے قبول کر لو۔ اللہ کی قسم ہے اہل حدیثوں، ہماری تاریخ بڑی روشن ہے، ہمارا ماضی بڑا تابناک ہے۔ آج اللہ کے فضل و کرم سے انہی اسلاف کی روایات کو آگے بڑھانے کے لیے مرکزی جمعیت اہل حدیث کے اسٹیج سے ہم اس بات کا نعرہ لگانے کے لیے آئے۔ لوگوں یاد رکھنا، جب تک ابن تیمیہ کے بیٹے زندہ ہیں، بٹالوی کے روحانی فرزند زندہ ہیں، علامہ شہید کے روحانی اور جسمانی بیٹے زندہ ہیں، اس وقت تلک وطن عزیز میں دفاع صحابہ کے نعروں کو بھی لگایا جائے گا، ابو بکر کی صداقت کو بیان کیا جائے گا، عمر کی عدالت کا تذکرہ کیا جائے گا، ذوالنورین کی صحابت کو عام کیا جائے گا، علی المرتضیٰ کی شجاعت کو بیان کیا جائے گا، اور شان حسنین کریمین حسن و حسین کی عظمت کو بھی بیان کیا جائے گا، اور معاویہ کے تدبر کو بھی بیان کیا جائے گا۔ یہ کیا مذاق ہے کہ آج تم حب اہل بیت
آڑ میں بغض صحابہ کا اظہار کرنے والے، ابو بکر کو تبرہ کرنے والے، عمر فاروق کو گالیاں دینے والے، ذوالنورین کو آپ کے اوپر گندگی کو اچھالنے والے، ساتھیوں جانتے ہو بل کیا باس ہوا ہے؟ ذرا ایمانداری سے بتلانا، یہ فرقہ واریت کو ہوا دینے والی بات ہے یا محبتوں کو تقسیم کرنے والی بات ہے؟ بل یہ باس ہوا، بل یہ باس ہوا جو اصحاب رسول اور اہل بیت کی شان میں تنقیص کو کرے گا اس کی سزا 10 سال ہوگی اور ناقابل ضمانت جرم تصور کیا جائے گا۔ یہ شین کا ادا کریے، مجھ سے قبل میرے بھائی نے نئی ٹرمینالوجی اس سے ہمیں متعارف کرایا۔ یہ شین کا ادا کر اٹھ کر ہمیں یہ بات بتلا رہا کہ اہل سنت نے جو بل سینٹ سے پاس کروایا ہم اس بل کو اس کے بل میں گھسیڑ دیں گے۔ اللہ کے فضل و کرم سے احسان الہی ظہیر کے بیٹے یہاں پر اس بات کو بیان کرنے کے لیے آئے، اور ہم جانتے ہیں کہ کون بلوں کے پاس کس کا انتظار کر رہے۔ اللہ کے فضل و کرم سے جب تک ہم زندہ ہیں اصحاب رسول کی شان میں کسی کو تنقیص کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ نعرہ تکبیر! علامہ صاحب قدم بڑھاؤ، علامہ صاحب قدم بڑھاؤ۔ ناموس صحابہ، دفاع صحابہ، دفاع صحابہ۔ یہ جس طرح آپ سے ناظم اعلیٰ صاحب نے کہا بل تو پاس ہو گیا ہے، لیکن اللہ کی قسم ہے ہمیں ابھی چکنا رہنا ہے، جاگتے رہنا ہے۔ بل پاس ہو چکا، اس کے اوپر ابھی عمل درآمد کروانا باقی ہے۔ آج شین کا مولوی شین کا ادا کر اما عائشہ کی شان میں بکواس کو کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ مسلمانوں کی غیرت ان کے اوپر جون تلک نہیں رینگتی۔ اللہ کی قسم ہے اہل حدیث کے سٹیج سے اس بات کا اعلان کرنے کے لیے آئے، آؤ ہماری ماؤں کو برا بھلا کہنا ہے تو کہہ لو، ہمارے باپوں کو گالی دینی ہے تو کہہ لو، ہمارے اکابرین کو برا بھلا کہنا ہے کہہ لو، ہمارے قائدین کو گالی دینی ہے تو دے لو۔ اللہ کی قسم ابھی ہم اتنے بے غیرت نہیں ہوئے ہمارے جیتے جی اما عائشہ کی شان میں کوئی تنقیص کو کرے۔ اللہ کی قسم ہے ہم اس بات کا اعلان کرنے کے لیے آئے جو اما عائشہ کی شان میں تنقیص کو کرے گا ہم اس کی زبان کو گدی سے کھینچ لیں گے۔ یہ کیا مذاق ہے، یہ کیا بکواس ہے؟ ملک میں آئین موجود ہے، ملک میں قانون موجود ہے، ملک میں دستور موجود ہے، اور اللہ کے فضل و کرم سے مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان آئین پاکستان کو ماننے والی، قانون پاکستان کو جاننے والی، محبتوں کو تقسیم کرنے والی، فرقہ واریت کے خاتمے کے لیے کوششوں کرنے والی، بین المذاہب بین المسالک ہم آہنگی کو فروغ دینے والی۔ مگر یہ کیا بات ہے کہ جب اصحاب رسول کی شان میں تنقیص ہو قانون حرکت میں نہیں آتا، جج کی توہین ہو قانون حرکت میں آتا ہے، وزیر کی توہین ہو قانون حرکت میں آتا ہے، وزیر اعظم کی توہین ہو قانون حرکت میں آتا ہے، جرنیل کی توہین ہو قانون حرکت میں آتا ہے۔ اللہ کی قسم ایک جرنیل کی بات نہیں، پوری دنیا کے جرنیل اکٹھے ہو جائے کسی صحابی کی عظمت کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ یہ کیا آپ نے مذاق بنایا ہوا؟ ملک میں قانون موجود ہے، ملک میں آئین موجود ہے، اس پر عمل درآمد نہیں ہوتا۔ اہل سنت کی طرف سے، مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان کی طرف سے بہت سی FIR کو کٹوایا جا چکا، مگر قانون حرکت میں نہیں آتا۔ اللہ کی قسم حویلیہ میں آج اس اجتماع کی وساطت سے احکام بالا کو یہ پیغام دینے کے لیے آئے، قانون کو فوراً سے پہلے حرکت میں دو ورنہ ہم میدان میں نکلنے کے لیے تیار ہیں۔
اور میدان میں آنے کے لیے تیار ہو. اللہ کے فضل و کرم سے موت کیا چیز ہے، زندگی کی کیا حقیقت ہے. اللہ کی قسم مر کے ابو بکر کے نام لگ جائیں، مر کے عمر کے نام لگ جائیں، مر کے ذوالنورین کے نام لگ جائیں، مر کے علی المرتضیٰ کے نام لگ جائیں، مر کے معاویہ کے نام لگ جائیں، سودا سستا ہے، مہنگا نہیں ہے. اللہ کے فضل و کرم سے آپ کے اور قیادت کے درمیان زیادہ دیر حائل نہیں رہنا چاہتا. تجدید عدم کے لیے اپنے ہاتھوں کو قائدین کی موجودگی میں دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے کہو، ابو بکر کی صداقت کو بیان کرنے کے لیے تیار ہو. اٹھ کے بولو، اٹھ کے بولو. عمر کی عدالت کا تذکرہ کرنے کے لیے تیار ہو. ذوالنورین کی صحابت کو بیان کرنے کے لیے تیار ہو. علی کا تذکرہ کرنے کے لیے تیار ہو. معاویہ کے تدبر کو بیان کرنے کے لیے تیار ہو. پھر اللہ کے فضل و کرم سے ایک عہد آپ نے قائدین کے ساتھ ہم سے کیا، ایک ہم آپ سے کیے دیتے ہیں. خون دل دے کے نکھاریں گے روح برگ گلاب. ہم نے گلشن کے تحفظ کی قسم کھائی ہے. کوئی یہ نہ سمجھے وہ گلشن کسی کے باپ کا ہے، کسی کی بیٹی کا ہے، بلکہ وہ گلشن وفاداران صحابہ کا ہے، جانثاران ختم نبوت کا ہے. واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.